اچھا، ایک شخص نے سوال پوچھا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو عالم نے خواب میں دیکھا ہے، وہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا؟ یار چھوڑ دیں، مولانا طارق جمیل صاحب ایک بزرگ انسان ہے، اور جو بولنے والا ہے وہ بھی ایک اچھا انسان ہوگا، چونکہ اچھے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے۔ میں ایک بات یہ ایکچولی نہ مولانا طارق جمیل صاحب پہ یہ ایکچولی نہ درود شریف نہ اس عالم پہ، یہ مولانا طارق جمیل صاحب پہ اعتراض ہے، اور اللہ معاف کرے یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس بات پہ۔ پہلے کافی لوگوں سے جب سے اس کا عاصم جمیل صاحب کا واقعہ ہوا ہے تو کافی مطلب لوگ اپنے ٹی آر پی بنانے کے لیے، اپنے ویورز بنانے کے لیے جھوٹ سچ بنا کے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ معاف کرے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایک انسان کے خیر کو دیکھنا چاہیے، اگر اس کا خیر زیادہ ہے اس کے شر پہ تو اس کے خیر کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب تحفہ رمضان میں لکھتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں سورہ زلزال کی تلاوت کرے گا، سورہ زلزال چھوٹی سی صورت ہے، تو 20,000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ عادیات کا ثواب تلاوت کرے گا رمضان میں تو 20,000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ قارعہ، سورہ تکاثر، یہ 4 صورتوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ اب اگر یہ 4 صورت بندہ پڑھ لے، اس میں ہمارے آلموسٹ 4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، 3 منٹ لگتے ہیں۔ تو میں بولوں کہ جی میں نے 3 منٹ میں مثال 80,000 آیات تلاوت کی، اور پھر ایک بندہ بیٹھ جائے اور وہ اس پہ پلس مائنس سٹارٹ کر لے کہ جی یہ تو قرآن شریف میں 6,666 یا 6,600 یا 6,000 آیات ہے، تو پھر 80,000 کو ڈیوائڈ کر لو 6,000 پہ، تو یہ تو پتہ نہیں کہ 10-12 قرآن شریف بنتے ہیں اس سے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے بھائی، فضائل ہے، شاید ایسی کوئی حدیث ہو جیسے وہ 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی والی حدیث بندہ پڑھ لے جمعے کے دن عصر کے نماز کے بعد، تو 80 سال کے نماز کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ تو یہ اس طرح یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ اس میں فضائل کو دیکھتے ہیں، شاید ایسی کوئی حدیث ہو جو 1,00,000 حدیث کا ثواب ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا شاید وہ 100 دفعہ پڑھ لے۔ بہرحال جو بندہ فوت ہو گیا اس کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، ایسے فضول میں اگر پڑھے نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ بندہ وہ سوال کرے، بندہ وہ بات کرے جس کا دین سے تعلق ہے، قرآن اور حدیث سے تعلق ہے، ایسے فضول باتوں میں بندہ پڑ جائے یہ غلط ہے۔ اور پہلے سے مولانا صاحب اتنے خدمات ہے اس کے دین کے، میں آج بیٹا ہوں، میں مولانا طارق جمیل، میں 2003 میں ان کا میں نے بیان سنا تھا، پھر 2 بیان اور سنے، میں نے علم سٹارٹ کیا، میری زندگی بدل گئی، اور ابھی تک ماشاءاللہ تقریباً 22 سال ہو گئے اس کو ہی فالو کرتا ہوں، تو ہمارے سے پھر کتنے شاگرد آگے، تو یہ ایسی باتوں میں نہ پڑے بندہ۔ اچھا لگتے علماء دیوبند کے عقائد، یہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جس پر 80 علماء کا دستخط ہے، یہ مجھے کس نے واٹس ایپ کیا تھا، اور وہ دستخط بھی نام بھی سینڈ کیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایسا زندہ ہے جیسے دنیا میں، پھر وہ خواب میں کیسا آیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو عالم کا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس عالم کو کیسے خواب کے ہے، یا اس کی بھی آپ لوگ کوئی تعویل کریں گے؟ سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ طنزیہ انداز میں کر رہا ہے، سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دماغ میں فرق ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار 1 سیکنڈ میں کتنے لوگ مرتے ہیں پوری دنیا میں، کتنے روح مرتے ہیں، تو ہر روح سے جو روح لینے کا کام ہے وہ اسرائیل کا ہے، تو اسرائیل کیسے 1 سیکنڈ میں ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا۔ اور خواب میں آیا تو یہ تو نہیں کہ خواب میں آیا اور ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کو اٹھایا اور اسے بات کی، خواب میں آیا، خواب میں تو کوئی بندہ بھی کہیں بھی ایک بندہ امریکہ میں ہے، میں نے خواب میں دیکھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ امریکہ سے ادھر آ گیا؟ فضول ہے کچھ، تو بس اعتراض صرف اعتراض کرتا ہے۔ ایک مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے بیان دی، یوسف جمیل نے، کہ میرے بھائی نے اپنے آپ کو مارا، اب بیان دے رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں مارا، وہ خطا سے فائر ہوا ہے۔ دیکھو اس نے کہا کہ مولانا طارق عاصم نے یوسف نے کہ جی عاصم نے اپنے آپ کو مارا، ٹھیک ہے، وہ مان گئے، اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں مارا تو نہیں مانتے۔ میں نے طارق جمیل صاحب کے فیملی ریلیشن ہے اس کے ساتھ، ہمارے گھر کے ان کے ساتھ فیملی ریلیشن ہے دونوں کا، تو جس ٹائم یہ واقعہ ہوا مجھے لاہور میں میرا ایک دوست، کیونکہ میں طارق جمیل صاحب کے ساتھ فالو کرتا ہوں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو لوگ مجھے ہمیشہ پوچھتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں مولانا کے حوالے سے،
تو مجھے دوست نے لاہور سے میسج کیا کہ ڈی ایس پی میاں چنو کا اس نے سنیپ شاٹ کیا تھا، خبروں میں بیان دیا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو نامعلوم افراد نے مار دیا، پہلی خبر آئی۔ پھر وہ بہت زور و شور سے تھی کہ نامعلوم افراد کون تھے، مولانا صاحب کے کوئی دشمنی تھی کیا تھی، جو بھی تھا۔ پھر اور یہ اسی ٹائم یہ سارے باہر تھے، فیصل آباد سے باہر تھے، میں فیصل آباد گئے تھے، ملتان میں نہیں تھے، تلمبہ میں نہیں تھے، اور اس کے ساتھ صرف ایک تھا جو اس کے ڈاکٹر کا بیٹا ہے عارفین، وہ تھا۔ عارفین بھی اسی ٹائم کہیں گیا تھا، باہر گیا تھا۔ تو کیا ہوا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، پولیس کو یہ بات ملی، پولیس نے خبر دے دی، عارفین آیا تو اتنا ڈرا ہوا تھا، اور پھر یہی بیان یوسف نے دے دیا کہ نہیں اس کو کسی نے مارا نہیں، اس نے اپنا آپ کو خود مارا ہے۔ باقی اس کے بارے میں مولانا صاحب کے بیانات آ گئے ابھی۔ میں اللہ نے شکر ہے ہمت دی، توفیق دی کہ جس بندے میں ایک خوبی دیکھو وہ خوبی اپنانا ہے، تو میں جس بندے میں ایک اچھی چیز دیکھتا ہوں میں اپناتا ہوں، اور استادوں نے بتایا ہے۔ میں نے ایک چیز سنی، اس کی بڑے باتیں وہ مولانا صاحب کر رہے تھے، سب میڈیا پہ ہے، لیکن اس نے ایک بات کی جو میں نے اس سے سیکھی، کہ وہ یہ بولتا تھا کہ یا اللہ یہ جتنے چور ہمارے اوپر بیٹھے ہیں جو پاکستان کو برباد کر رہے ہیں، یہ چور ہے، یہ مجرم ہے ہمارے، لیکن میرے حصے کا جتنا پیسہ انہوں نے کھایا ہے وہ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ میسج میں نے عاصم جمیل سے لے لی، جو اس نے زبردست بات کی تھی، جو مجھ میں کمی تھی اس چیز کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو ہر چیز میں اچھائی دیکھنا ہے۔ عارفین کی انٹرویو آئی، عارفین کہتا ہے کہ 28 کلومیٹر وہ دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم ہے 200 فٹ گہرا، 500 فٹ لمبا، اس نے ون ٹائم گیا اور وہاں پہ ہاتھ لگا کے واپس آیا، پورا پاکستان کا ریکارڈ بنایا تھا۔ اپنے آپ پہ ڈسلائکیا کی بیماری تھی، 4-5 کلاس پڑھا تھا، اور ہر مجاہدہ اس نے کیا تھا اپنے آپ پہ۔ جو ہم اسے کہتے تھے کہ یار تم یہ کرو تو شاید تو صحیح ہو جائے گا، وہ کہ میں نے یہ کیا ہے، ہر کام اس نے، ہر مجاہدہ اس نے کیا تھا کہ یہ میری طبیعت چینج ہو جائے، یہ بیماری اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے۔ انبیاء تھے، ان کے بیٹے کافر تھے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر نہیں تھا، ایسے 150 لوط علیہ السلام کی بیوی کافر نہیں تھی۔ تو ابراہیم مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ کوئی کافر تو نہیں تھا، وہ تو بس ایک بیماری تھی اس کو، اور یہ بھی اس کو ایک شوق تھا گن وغیرہ رکھنے کا، اور اس ٹائم اس نے لے لیا، اور بعد میں جو گارڈ نے بیان دی ہے کہ اس نے میگزین نکال دی، اور یہ لیتا رہتا تھا ان سے، وہ نہیں دیتے تھے اس کو، لیکن اس نے لے لیا اور میگزین نکالی، وہ بدقسمتی اس میں ایک بولٹ اوپر تھی۔ اب نارملی اگر کہ بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے تو یہاں پہ مارے، یہاں پہ مارے، ٹھیک ہے، کہیں پہ مار دے اپنے آپ، یہاں پہ کیوں مارا؟ اس نے ایسے ہی کیا تو لگ گئی گولی، چل گئی، خطا سے ہو گیا فائر۔ بچہ انسان تھا جو اس کی باتیں آتی ہے۔ پانچویں کلاس بچوں کو مطلب اس نے کمپیوٹر میں اردو سسٹم بنایا تھا اور ان کو اپنے پاس رکھا تھا، میٹرک والوں کو بڑی بڑی تنخواہوں پہ اپنے پاس رکھا تھا، غریب لوگ جو لوگ جتنا مانگتے تھے، تو وہ ایک پاگل کی کہانی تھی کہ اس کو جا کے گاڑی میں بٹھاتا دیکھو، اور اس کو کھلاتا پلاتا۔ تو یہ بہت بڑی سخاوت کی باتیں ہیں، ہمیں اس کے پازیٹیو پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ نیگیٹو پوائنٹ کو، اور اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ وہ تھی نور جہان، نور جہاں، اور 27 رمضان کو وہ فوت ہوئی تھی، ساری زندگی وہ گانے گاتی تھی اور 27 کو فوت ہوئی۔ 150 واقعات اس طرح ملتے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاں ہے، کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتے۔ ایک دفعہ ہم ریون سے آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، چلا لگا کہ وہ ہمارے علاقے کا ہے، بڑا ماشاءاللہ پرہیزگار بندہ ہے، تو وہ میرے ساتھ گاڑی میں، اس کی عادت ہے ہمارے ساتھ، میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ ساتھ نیچے بیٹھ گیا تھا۔ ستمبر کا جوڑ تھا ہلکے کا، اس کا چلہ ختم ہوا تو وہ ہمارے ساتھ آ رہا تھا، تو ہم رائمنڈ سے نکلے، ٹوکر نیاز بیگ تک، مجھے پتہ ہے وہ بندہ رو رہا تھا، تو میں بار بار اسے پوچھی کیوں، کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں بتاتا ہوں۔ ٹوکر جب پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ چلنے میں ایک عام سا آدمی تھا، شنگلے کا تھا، سوات کے سائڈ کا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ بہت روتا تھا، وہ لڑکا بہت روتا تھا، کام میں بھی، گشت میں بھی، بیان میں بھی، خدمت میں بھی روتا تھا، تو ہم اس کو بہت چیڑتے تھے کہ کیا ہوا، کیوں آپ ایسا مطلب اس طرح کے بیہیویئر کر رہے ہو، یہ تو وہ نہیں بتاتا تھا۔ کہتا تھا آخر اب جب ہم جدا ہو رہے تھے تو میں اس کو پڑھا تھا، اور اس کی بڑی قربانی تھی، اس نے اس کو دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ یار میں یہ بات آپ کو کرتا ہوں اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بعد نہ میرے سے ملنا ہے، نہ بلا بلا جو بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی تھا، بہت بڑا عالم تھا شنگلے میں، اور یہ جو دارالعلوم حقانیہ کے بڑے بڑے علماء اس کو آ کے ملنے آتے تھے، اتنے اس کے لیول تھی۔ کہتے تھے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ
میں اس کے ساتھ اکیلا تھا کمرے میں، اور اس کے وہ سکرات سٹارٹ ہوئے مرنے کے. تو جیسے وہ فوت ہو رہا تھا تو اس نے کہا دیکھو میرا دماغ بالکل صحیح ہے، میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، تو میرا بھائی ہے، تیرا نام یہ ہے، اس طرح بتایا. اور پھر اس کے بعد اس نے بولا کہ میرا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، میرا حدیث سے کوئی واسطہ نہیں، میں خدا بھی نہیں مانتا، میں کچھ بھی نہیں مانتا. یہ بات ہے اس نے کیوں وہ مر گیا. ہم نے کہا توبہ کر، استغفار کرو، کلمہ پڑھو، اور اس کی نکل گئی، روح نکل گئی. دارالمکانیہ کے گاؤں کے لوگ آتے ہیں میرے ساتھ دعا کرتے ہیں. کہتے پچھلے میرا ایک عالم تھا دارالمکان، میں نے بڑی راز میں اس سے یہ بات کی تو اس نے کہا یہ تو کافر چلا گیا دنیا سے. اگر وہ یہ بولتا تھا کہ میرا دماغ صحیح، آپ کو بھی جانتا تھا، اپنے آپ کو بھی جانتا تھا، پھر تو اس کو اب کیا اس نے ایسی کوئی عمل کی تھی جس کی وجہ سے وہ آخر میں دنیا سے چلا گیا.